لیکن اگر لوگ زندہ رہیں اور نارملی لائف گزارنے لگے سننے کے بعد تو بھی نارمل، اس لیے کہ عصمت کبریٰ کے ساتھ جو ہوا انبیاء نے، ائمہ نے پتہ ہے کبھی نہیں بیان کیا۔ ایک وجہ تقیہ ہے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ کوئی آیا چاہنے والا کیا نام رکھا ہے؟ فاطمہ کا چہرے پر نہ مارنا۔ سمجھ گئے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی امام صحن خانہ میں بیٹھے، بچے 5 سال کے ہیں، 5 سال کے، یہ ہے اشارہ، یہ ہے اشارہ۔ 5 سالہ بچہ یوں کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ 8ویں امام تڑپ گئے، اپنے بچے کو گود میں لے لیا، میرے لال کیا ہوا، کیا ہوا، تم کیا سوچ رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں بابا میری اماں نے خطا کیا تھی، کیوں ان کو مارا کیوں گیا؟ لہذا مسائل بھی اشاروں میں بھی بتاؤں گا اشارے کا مطلب کیا ہے۔ ایک ایسی جگہ پر آپ پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کی زبان، آپ مستجاب الدعویٰ ہیں۔ آپ جب جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ آپ چاہیں تو اپنے گھر کے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اپنے رزق کے لیے مانگیں، کوئی برا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان سب کے لیے مانگیں گے تو یہی سب دنیا بھی کر رہی ہے، ان کو اپنی فکر ہے۔ پھر پارا چنار والوں کی فکر کون کرے گا؟ وہ بھی تو اس لیے مارے جا رہے ہیں نا، بیوی سے محبت کرتے ہیں، اسی سے تو ان کے ساتھ اتنا زیادہ مظالم ہو رہا ہے۔ دنیا بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے، 1 مہینے سے زیادہ محاصرہ ہو گیا ان کا، چاروں طرف سے طالبان اور طالبان فکر کے لوگوں نے ان کو گھیر رکھا ہے، نہ وہ اپنے علاقوں سے نکل سکتے ہیں، نہ کھانے پینے کا سامان لا سکتے ہیں، نہ دوائیں لا سکتے ہیں۔ جو شہر گئے تھے دوائیں لینے وہ وہیں پھنسے ہیں، جو مریض ہیں وہ مرنے کی حالت میں ہیں۔ پرسوں 80 لوگوں کا قافلہ نکلا، ہمت کر کے شاید کچھ ترس آ جائے اور جانے دیا جائے، پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، اور اس 80 لوگوں کو مار دیا گیا۔ اور وہ نکمی حکومت کہ جو اپنے رہنے والوں کی حفاظت نہ کر سکے، وہ ہمارے ملک اور اس کے ملک میں گھسپیٹیے بھیجتی ہے۔ جو تمہارے پاس ہے ان کی تو پہلے حفاظت کر لو، ان کی تم حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں کہ جن کو بڑے بڑے نعروں سے وہ اپنے آپ کو پہچانوایا کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس، ان کو کیوں نہیں دکھ رہا ہے پارا چنا؟ مستقل وہاں پر ظلم ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھے گا، اس مجلس میں آخر میں آپ ان کے لیے ضرور دعا کریے، دنیا کے جتنے مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کریے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہی دوسروں کے لیے زندگی گزارنا، ہم نے کب اپنے لیے زندگی گزاری؟ اگر ہماری تاریخ پڑھی جائے اور دنیا والوں کو بتائی جائے، ہم جس علاقے میں گئے ہم نے بسایا ہے، ہم نے اجاڑا نہیں۔ آج انہی بستیوں میں جائیے، اگر ایک ہمارے بزرگ کا مزار ہوگا تو نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہوں گے، کہ جن کو زمینیں دی گئی ہیں، جن کو باغات دیے گئے۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں درد ہونا چاہیے۔ تمام آپ لوگ دعائیہ پروگرام کریے، دوسروں اپنے گھروں میں دوسروں کو دعوت دیجیے کہ دعائیہ پروگرام کریں، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے مظلوموں کی حمایت اور حفاظت کے لیے، اور ظالمین کی نابودی کے لیے، اور مخصوصاً پارا چنار کے ان شہداء کے لیے، اور وہ تمام لوگ جو محاصرے کی حالت میں ہیں، ان کی خطا پتہ ہے کیا ہے؟ اس لیے جناب زینب کے روضے کی حفاظت میں وہ پیش تھے، کربلا معلیٰ کی حفاظت میں وہ پیش تھے۔ پارا چنار سے جو جوان گئے تھے سیریا، انہوں نے جناب زینب اور جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت کی ہے۔ لہذا دنیا کو پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی بازی لگا کر کے اہل بیت کی ان نشانیوں کو بچایا ہے۔ لہذا آج لیکن ہمیں اپنے غیروں سے کوئی توقع نہیں، لیکن اپنوں کی زبان پر بھی پارا چنار کا نام نہیں ہے اتنا جتنا لینا چاہیے۔
ہم کہتے ہیں جب تمام مظلوموں کی گفتگو ہے تو پھر اسی مظلوموں میں کم سے کم آپ زیادہ نہیں تو اتنا تو نام لیجئے، ذکر کیجئے کہ جتنا اور علاقوں میں جو ظلم ہو رہا ہے تو اس کی بھی مذمت کر رہے ہیں، یہاں سے جو وہاں بھی ظلم کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ آپ بتائیے فلسطین کا ہمارا دین پر کیسے کیا تعلق ہے؟ لیکن ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا آئین، ہماری تربیت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ فلسطینیوں پر ظلم اور ہم تماشائی بنے بیٹھے رہیں۔ ہم کم سے کم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے جو احتجاج کر سکتے تھے۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے احتجاج ہوا اور کس طریقے سے دعائیہ پروگرام ہوئے۔ لہذا پارہ چنار کے سلسلے میں بھی ضرور آپ دعا کیجئے، دعائیہ پروگرام کیجئے، اپنے وقت کے امام کو پکاریے۔ صرف وہی ہیں جو ہمارا اور آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، جو دنیا کے مظلوموں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ جب آئیں گے تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ یہ مظلوم ہے، اس کو حق دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اس گھرانے کو پتہ ہے کہ مظلومیت کسے ہے۔ اس گھر نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، اپنے بچوں کو پیاسا رکھا، لیکن جو آج دوسرے یتیم بچے تھے ان کی بھوک ان کو برداشت نہیں تھی۔ فاطمہ زہرا کے دروازے پر کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہے۔ ایسے بھی مواقع آئے ہیں جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چند لقمے ہیں جو ان میں کلثوم 2 سالہ بچی کے لیے رکھے ہیں، لیکن امام نے تو کہا فاطمہ میرے ساتھ ایک بھوکا مہمان آیا ہے۔ فاطمہ فرماتی ہیں علی گھر میں ہے تو کچھ نہیں، لیکن میں اپنی بچی ام کلثوم کو بھوکا سلاؤں گی، اپنے سینے سے لپٹا کر سلا لوں گی، لیکن آنے والے اس مہمان کو بھوکا واپس نہیں کروں گی۔ مسلمان بتاؤ اس گھر کے بچے تڑپ رہے ہیں، اپنی ماں پر گریہ کر رہے ہیں۔ علی نے پتا ہے کہ اس مصیبت کو کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح حنین ہے، در خیبر کو کھانے والا، مگر وہ اندر کو قتل کرنے والا۔ لیکن جب فاطمہ کی خبر شہادت سنی